ہے، یہاں پر حاذا کا استعمال ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ دور والی چیزوں کے لیے ذالکا اور قریب والی چیزوں کے لیے حاذا اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب کسی قریب شے کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہو، یعنی متکلم یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ بہت ذی شان ہے، بہت عظمت والی ہے، تو عربوں کا اسلوب یہ ہے کہ وہ قریب والے شے کے لیے اس میں اشارہ دور والا استعمال کرتے ہیں، بعید والا استعمال کرتے ہیں۔ لہذا چونکہ قرآن عظیم ایک عظیم کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا میں ہی اس کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ فرمانا چاہتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ بعید والا استعمال کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا اکثر ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہاں پہ ذالکا اس میں اشارہ جو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا استعمال بالکل درست ہے، کیونکہ عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، حالانکہ اس میں شک کیا گیا ہے، مشرکین مکہ نے شک کیا، اب بھی بہت سے لوگ قرآن عظیم کے بارے میں شک کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا فرمانا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں حالانکہ اس میں شک کیا گیا ہے، تو یہ بظاہر دو چیزیں یعنی کلام اور حقیقت آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ حقیقی کلام ہے، اور صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مقصود الہی یہ ہے کہ قرآن عظیم وہ ذی شان کتاب ہے کہ جس کو حقیقتاً نظر حاصل ہو، تفکر کی قوت اور صلاحیت حاصل ہو، جس کا دل بغض و عناد سے پاک و صاف ہے، اور جس کو عقل سلیم عطا کی گئی، اس کے لیے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، جس کی عقل میں فطور ہوگا، جس کا دل بغض و عناد سے بھرا ہوا ہوگا، اور جو نظر اور فکر کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے اور اس کی فطرت سلیمہ نہیں ہے بلکہ بگڑی ہوئی ہے، اسے اس میں ضرور شک نظر آئے گا۔ تو اب اپنے مقام پہ کلام بالکل درست ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن عظیم متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر بھی ہدایت کا وہی معنی ہوگا اراءۃ الطریق، یعنی یہ قرآن عظیم متقین کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس ہدایت کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تو متقین کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا، متقین متقی کی جمع ہے، اور متقی تقوی سے نکلا ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، تو متقی اسے کہیں گے جو بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے کسی شخص کا ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کہلاتا ہے، اور جو اس کا حامل ہوگا اس کو متقی کہیں گے، جس میں یہ وصف پایا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض پیدا ہوتا ہے، اس اعتراض سے پہلے یہ تھوڑی بات ایک سماعت فرما لیں کہ متقین کے کئی درجات ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے 7 کم از کم اس کے درجے لکھے ہیں، کہ ایک تو ہوتا ہے خود کو کفر و شرک سے بچانا، یہ بھی ایک طرح کا متقی شخص کہلائے گا کہ کم از کم کفر و شرک سے بچا ہوا ہے۔ دوسرا درجہ ہے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ تیسرا ہوتا ہے گناہ صغیرہ سے بچانا۔ چوتھا ہے سنت غیر موقدہ کے ترک سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر اس کے بعد ہے سنت غیر موقدہ کے ترک کرنے سے خود کو بچانا، اور اس کے بعد ہے خود کو ایسے کاموں سے بچانا جو فی نفسی گناہ نہ ہوں، لیکن اگر ہم ان کاموں کو کریں گے تو وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے۔ اور آخری درجہ ہوتا ہے کہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر مخلوق سے، ہر چیز سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو یہ درجات ہیں۔ سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے خود کو کفر و شرک سے بچانا، اس کے بعد گناہ کبیرہ سے بچنا، پھر گناہ صغیرہ سے بچنا، اس کے بعد سنت موقدہ کے ترک سے بچنا، پھر غیر موقدہ کے ترک سے بچنا، پھر ایسے مباح امور سے بچنا جو ہمیں کسی ناجائز کام کی طرف لے جا سکتے ہوں، اور اس کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر مخلوق سے بچنا۔ اب یہ جو یہاں ارشاد فرمایا گیا ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہر قسم کے متقی کو ہدایت فراہم کرتا ہے۔ یہاں وہ سوال اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قرآن متقین کے لیے ہی ہدایت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ غیر متقی سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا؟ تو ایسا نہیں ہے، کہ خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا
کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا، وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پر تمام انسانوں کا ذکر کیا گیا، اس میں متقی غیر متقی سب شامل ہو گئے، لہذا معلوم ہوا کہ ھدی للمتقین کہنے سے یہ کہنا مقصود نہیں ہے، مطلوب یہ نہیں ہے کہ قرآن عظیم غیر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کہنا یہ مقصد ہے کہ قرآن سے ہدایت کی حقیقتاً توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے جو صفت تقوی سے متصف ہوتا ہے، اور عموماً جو صفت تقوی سے متصف نہیں ہے وہ حقیقی ہدایت اس قرآن سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تو متقی تو وہ شخص ہوگا یقیناً کہ جس کو پہلے ہدایت حاصل ہے، تبھی تو اس کو صفت تقوی حاصل ہوئی، تو جو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہے اس کے لیے پھر یہ ہدایت کیسے بنے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو متقی ہے جب وہ قرآن سے استفادہ کرے گا تو اسے صفت تقوی پر استقامت حاصل ہو جائے گی، اور یا یہ کہنا مقصود ہے کہ اگر اس کو نچلے درجے کا تقوی حاصل ہے تو قرآن عظیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجے کا تقوی عطا فرما دے گا، یہ مراد ہے۔ تو لہٰذا قرآن عظیم متقی اور غیر متقی سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ وہ ذیشان کتاب ہے جو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی، متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور تقریباً 5 صفات کا ذکر ہے کہ یہ جو متقی شخص ہوگا اس کے اندر کون کون سی صفات موجود ہوں گی۔